کہ انجینئر مرزا کے تعلق سے ہے. سوال یہ ہے کہ انجینئر مرزا کو سننا کیسا ہے، اور اگر آپ اس کا جواب بھی دیتے ہیں کہ نہیں سننا چاہیے تو آپ خود سنتے ہیں، تو کیا صرف علماء ہی سنیں؟ عالم سن سکتے ہیں، جاہل نہیں سن سکتے. اس کی وجہ یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بھی، میں وہ کلپ سن لیتا ہوں جو کوئی مجھے بھیج دیتا ہے. اچھا، لوگ کیوں بھیجتے ہیں؟ وہ لوگ اس لیے بھیجتے ہیں کہ قاری صاحب اس کا کیا جواب ہے. اب جواب تو میں جب ہی دوں گا نا جب سنوں گا، جب سنوں گا نہیں تو میں جواب کیسے دوں گا. ایک یہ وجہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عام آدمی اس لیے نہیں سن سکتا کہ عام آدمی کے مائنڈ میں اس کا جواب نہیں ہوتا. میں صرف علی مرزا نہیں، میں اس کو کہوں گا کہ شیعہ ذاکر کی بھی تقریر وہ نہ سنے، اس لیے کہ جو خالی ذہن ہوتا ہے نا، دفاعی پوزیشن اس کے اندر نہیں ہوتی، علم اس کے اندر نہیں ہوتا، وہ ذاکر سے بھی متاثر ہوتا ہے، طالب جوہری کی بات سے بھی متاثر ہوتا ہے، وہ عقیل ترابی کی بات سن کر بھی متاثر ہوتا ہے، وہ کسی کی بھی بات سنے گا. اب ہم جب سنتے مثلا مفتی طارق مسعود کی بھی ہم بات سنتے چلے جاتے ہیں تو ہم ہنستے چلے جاتے ہیں، تو یہ کیا بات کر رہے ہیں. تو آپ کے پاس دفاعی پہلے علم ہونا چاہیے تاکہ آپ صحیح اور کھوٹے کا، صحیح اور غلط کا آپ فرق کرتے چلے جائیں اور چیزیں الگ الگ، گلے سڑے پھل الگ اور صاف ستھرے الگ کرنے کی آپ کے اندر صلاحیت ہے. پھر آپ کسی کو بھی سنیں. اب ڈاکٹر ذاکر نائک ہندوؤں کی کتابیں پڑھتا ہے، سکھوں کی پڑھتا ہے، عیسائیوں کی پڑھتا ہے، یہودیوں کی پڑھتا ہے، سب پڑھتا ہے، اور اس کے صفحے سطریں، ان کے چیپٹر، ہر چیز زبانی یاد کی ہو، رٹا لگایا ہو ایک قسم. اب اگر وہ یہ نہ کرتا تو وہ ان لوگوں سے بات بھی نہ کر سکتا. ہاں، اگر آپ لوگوں نے کسی سے جا کر مناظرہ کرنا ہے، پھر آپ کو اس کے مورچے جاننے کے لیے آپ کو اس کو سننا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے، اور اس کی کمزوریاں پکڑنی بھی چاہیے، اور اگر کوئی اچھی بات مل رہی ہے تو اسے قبول بھی کرنا چاہیے. جی.